اب تابوت آنے والا ہے، وہ زینب جس نے اون محمد پہ کربلا میں گریہ نہیں کیا، وہ زینب جس نے اون محمد پہ کوفہ و شام میں گریہ نہیں کیا، وہ زینب جس نے نانا کے روزے پہ شکوہ نہیں کیا، وہ زینب جس نے اماں زہرا کی قبر پہ شکوہ نہیں کیا، جب اپنے گھر واپس آئی اپنے بچوں کی خالی جگہ دیکھی، دونوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو قرب بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں ایک دن تم سب کی زندگی میں آنے والا ہے جب یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ اولاد کام نہیں آئے گا،
اس دن اگر کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا۔ مگر قلب سلیم کیا ہے؟ تو ہم نے کہا قلب سلیم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دل جس میں عشق حسین ہو وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ دوسری صفت پہ کل پہنچے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے۔ اگر ایمان چاہتے ہو تو علی مولا کے در پہ آؤ۔ اب اسی گفتگو کو، ایمان پر گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے ایک اور آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم ایمان کی تلاش میں نکلے تھے کل بھی، تو ہم جنگ خندق میں کل ایمان کے در پہ پہنچے، آج پھر ایمان کی تلاش میں نکلے تو ایک آیت نظر آئی۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا مددگار ایک میں خدا ہوں، ایک جبریل ہے اور ایک صالح المؤمنین۔ صالح المؤمنین یعنی کیا؟ یعنی مومنین کو صلاحیت ایمان دینے والا، یعنی مومن اگر مومن بنے گا تو اس کو ماننے کے بعد بنے گا۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول خدا اللہ تو معلوم ہے کون ہے، جبریل بھی معلوم ہے کون ہے، یہ صالح المؤمنین کا نام نہیں آیا، لقب آ گیا، صفت آ گئی، یہ صالح المؤمنین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے صالح المؤمنین وہی ہے جو امیر المؤمنین ہے۔ صالح المؤمنین یا صالح المؤمنین وہی امیر المؤمنین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم بھی سولو ہو گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم تو ایمان کی تلاش میں نکلے تھے کہ بھائی ایمان کون ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور پرابلم بھی سولو ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا مددگار ایک میں ہوں، ایک جبریل ہے اور ایک صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین۔ یعنی اتنا معلوم ہو گیا کہ غیر اللہ بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، ہم ہر روز عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں، بھائی تم لوگ کہتے ہو ہمارے بھائیوں کہ بھائی غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ آپ اکثر بسوں پہ دیکھتے ہیں، اکثر گاڑیوں پہ دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے؟ بس یا اللہ مدد۔ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ بھائی سوال پوچھتا ہوں، بھائی تم جو کہتے ہو میرے بھائیوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو خود اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کو مدد کرو گے اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ تم کہہ رہے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو اللہ خود غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ قرضہ بھی مانگ رہا ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتی تو اللہ تھوڑی کہتا کہ بھائی اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ لیکن یہ بات سنتے جائیے گا، دیکھیے یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، یا اللہ مدد کہنا عبادت ہے، یا اللہ مدد کہنا برکت ہے، یا اللہ مدد ہر مسلمان شیعہ ہو یا سنی اس کی عادت ہے۔ دن میں 10 مرتبہ ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، جب سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین کہتے ہیں یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ لیکن جہاں خدا نے کہا یا اللہ مدد کا سورہ فاتحہ میں، اسی خدا نے سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ یعنی نماز سے مدد مانگو۔ اور جب پوچھا گیا مولا صبر کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، تو فرمایا صبر حسین ہے، نماز علی ہے۔ جب اللہ پہلے سورہ میں کہہ رہا ہے کہو یا اللہ مدد، ٹھیک ہے ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، لیکن دوسرے سورہ میں کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ اور عزیزان محترم اللہ کے رسول نے کمال کا جملہ فرمایا۔ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ صبر سے مدد مانگو، یعنی صبر سے مدد مانگنا جائز ہے نا۔ اب اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ الایمان و شطران، ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صبر آدھا ایمان ہے۔ بھائی جب آدھے ایمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو جو پورا ایمان ہوگا کل ایمان ہوگا۔ عزیزان محترم عقل سلیم کے سائے میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی
پیارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے اچھے نیک مومن بھائی انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے سچے پچے مومن بن جائیں، انشاءاللہ حقیقت میں مومن ہو جائیں، علی کے در پہ آ جائیں، علی کے عاشق ہو جائیں۔ ہم صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد عقل سلیم کے سائے میں جو سوال پوچھتے ہیں کوئی توہین نہیں، عقل سلیم کے سائے میں ہر روز ہم کچھ سوال پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بھائیوں ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں بھائی، بغیر کسی کی دل آزاری، کسی کا مقصد ہمارا یہ نہیں کہ دل دکھایا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں نہیں معلوم تم ہمیں بتا دو، بھائی اگر تمہیں معلوم ہے تو تم ہمیں بتا دو، بھائی سوال ہے نا، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہم سوال پوچھتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے بھائی، اے ہمارے دوست، اے ہمارے سنی بھائی، دیکھو مولا علی کی شان میں مولا علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی، حسنین کے لیے جنت سے کپڑے نازل ہوئے، بی بی زہرا کے لیے انار نازل ہوا، بھائی تمہارے جو پہلے 3 خلیفہ ہیں ان کے لیے جنت سے کیا نازل ہوا؟ پیار اور محبت سے سوال پوچھے۔ پھر ہم سوال پوچھتے بھائی تم کہتے ہو کہ جناب سقیفہ میں خلیفے کا انتخاب ہوا تھا، اب ہمارا پیار اور محبت سے سوال ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، ہم سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور یہ سوال عقل سلیم کے سائے میں پوچھ رہے ہیں۔ عقل سلیم پوچھ رہا ہے بھائی سقیفہ میں جب اصحاب میں لڑائی ہو رہی تھی، جب اصحاب میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ مجھ میں سے خلیفہ ہو، ہم میں سے خلیفہ ہو، مہاجرین میں خلیفہ ہو یا انصار میں خلیفہ ہو، جب یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، جب ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور جب تمہارے پہلے خلیفے کو وہاں پہ انتخاب کر رہے تھے، کیوں اس وقت یہ سارے فضائل جو آج کل تم اپنی کتابوں میں اپنے پہلے اور دوسرے خلیفے کے بارے میں بیان کرتے ہو، کیوں اس وقت ان فضائل کا ریفرنس انہوں نے خود نہیں دیا؟ بھائی ایک سوال ہے نا، بھائی جنگ صفین میں بار بار مولا علی بتا رہے تھے میں وہ ہوں جس کو رسول نے یہ کہا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، بھائی مولا حسین کربلا میں بار بار بتا رہے تھے میں وہ ہوں، میرا مقام یہ ہے، میری عظمت یہ ہے، میرے بارے میں قرآن نے یہ کہا، میرے بارے میں نبی نے یہ کہا۔ بھائی ایک آپ جب دشمن کے سامنے خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے کہ بھائی ثابت کیا جائے کہ خلیفہ یا ان میں سے ہو یا ان میں سے ہو، تو یہاں کامن سینس عقل سلیم یہ کہتا ہے کہ بھائی ہونا یہ چاہیے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا بھائی خلیفہ ان کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا، وہ ساری حدیثیں جو آج کل آپ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا، اس لیے کہ نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا، تو پرابلم ہی ختم ہو جاتی، یہ جھگڑے کی ضرورت نہ پڑتی، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ائمہ اطہار نے قدم قدم پہ اپنا مقام بتایا، مولا سجاد نے کوفہ میں، شام میں ہر ایک کو بتایا، آیہ تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، آیہ مباہلہ ہماری شان میں نازل ہوئی، سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہے وہاں سقیفے میں آپ کے جو پہلے خلیفے ہیں، آپ کے جو دوسرے خلیفے ہیں، انہوں نے یہ ساری حدیثیں جو آج کل آپ کی کتابوں میں ان کے بارے میں ہے وہ وہاں پہ کیوں نہیں بیان کی کہ بھائی یہ خلیفہ اس لیے ہے کہ اتنی ساری حدیثیں ان کے بارے میں رسول نے فرمائی ہیں؟ یعنی گویا یہی ہوا نا کہ جو باتیں آپ ان سے نسبت دے رہے ہیں انہوں نے خود اسے آن ہی نہیں کیا، اگر آن کرتے تو وہاں پہ کہتے کہ بھائی یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہماری عظمت ہے۔ اب ہمارا دوسرا سوال عقل سلیم کے سائن پیار اور محبت سے، بھائی تم کہتے ہو رسول خدا نے خلیفہ مقرر نہیں کیا اسی لیے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے، رسول خدا نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تمہارے بقول۔ اب میرا سوال عقل سلیم کا سوال، ہمارا سوال عقل سلیم کے سائے میں سوال، ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر رسول خدا نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے لحاظ سے رسول کی سنت یہی بنی نا کہ میں خلیفہ مقرر نہیں کرنا، رسول چلے جائیں ان کے بعد سقیفہ میں خلیفہ بن جائے، تو پھر تمہارے پہلے خلیفے نے اپنے بعد والا خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ وہ بھی چھوڑ دیتے لوگوں کو، سقیفہ میں جا کے خلیفہ بن جاتا۔ سوال ہے نا بھائی جب رسول نے تمہارے لحاظ سے جو کام نہیں کیا تو پھر تمہارے پہلے خلیفے نے وہ کام کیوں کیا؟ وہ بھی خلیفہ مقرر نہ کرتے، وہ بھی چھوڑ دیتے لوگوں پہ کہ لوگ انتخاب کر لیں۔ دوسرے خلیفے نے شورا کیوں بنائی؟ وہ بھی چھوڑ دیتے، لوگوں پہ چھوڑ دیتے کہ لوگ خلیفہ بنائے۔ اگر واقعی یہ بات عقل مندی ہے تو تم کہتے ہو کہ رسول خدا نے عقل مندی کا کام کیا اور اختلاف سے امت کو بچایا، تو تم بھی اختلاف سے بچا دیتے۔ اب سوال ہے آپ کے پہلے خلیفہ بھی اختلاف سے بچا لیتے، دوسرے خلیفہ بھی اختلاف سے بچا، یہ لیکن پیار اور محبت میں سوال ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم، آپ ہمیں اس کا جواب دو کہ بھائی کیا وجہ ہے۔ اگر آپ کے لحاظ سے رسول نے انتخاب نہیں کیا تو پہلے خلیفے اور دوسرے خلیفے نے کیوں انتخاب کیا؟ اب پھر سوال، آپ کہتے ہیں رسول نے خلیفہ انتخاب نہیں کیا، اب ہم سوال پوچھتے ہیں اے ہمارے سنی بھائیوں مسواک کیوں لگاتے ہو؟ کہتے ہیں جی رسول کی سنت ہے، رسول نے سکھایا کہ مسواک لگاؤ۔ ہم پیار اور محبت سے کہتے ہیں یہ عطر کیوں لگاتے ہو؟
جی رسول خدا کی سنت ہے جی، رسول خدا نے عطر لگانا سکھایا. اچھا یہ ٹوائلٹ میں پہلے الٹا پاؤں کیوں؟ رسول نے سکھایا. یہ مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں کیوں؟ رسول نے سکھایا. اچھا کنگھی بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر کریں؟ یہ رسول نے سکھایا. داڑھی لمبی کریں یا چھوٹی کریں؟ رسول نے سکھایا. یہ پیجامہ اوپر کریں یا نیچے کریں؟ رسول نے یعنی جو ہم پوچھتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول کی سنت ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، رسول کی سنت پہ عمل کریں، لیکن یہ ساری باتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ اگر کوئی مسواک نہ کرے کیا کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی ٹوائلٹ میں سیدھے پاؤں سے جائے کیا مشرک ہو جائے گا؟ اگر کوئی مسجد میں الٹے پاؤں سے آئے کیا وہ منافق ہو جائے گا؟ نہیں. یعنی یہ اتنی چھوٹی نارمل باتیں ہیں جن کے کرنے نہ کرنے سے انسان کے دین پہ اثر نہیں پڑتا. اب ہمارا سوال عقل سلیم کے سائے میں سوال، بھائی وہ نبی جس نے اتنی چھوٹی سے چھوٹی باتیں بتائیں، برش کرنا بتایا، پانی پینا بتایا کہ دن کو کھڑے ہو کر پیو یا بیٹھ کر پیو، رات کو بیٹھ کر پیو یا کھڑے ہو کر پیو، بھائی واش روم جانے کے آداب سکھائے، سونے کے آداب سکھائے، لیٹنے کے آداب سکھائے، بات کرنے کے آداب سکھائے. وہ نبی جو اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بتا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی چیز کہ میرے بعد میرا وارث و جانشین کون ہے بتائے بغیر چلا جائے؟ ایک سوال ہے کہ بھائی عقل سلیم کے سائے میں سوال ہے. بھائی جب جس نے اتنی بیسک چیزیں بتائیں تو بھائی کامن سینس یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اس نبی نے، عقل سلیم یہ کہتا ہے کہ یقیناً اس نبی نے اتنی بڑی بات جس کی وجہ سے اتنا اختلاف ہونے والا تھا، فتنہ کرانے والے فتنہ کرا سکتے تھے، اس کو بتائے بغیر کیسا جا سکتا ہے؟ اور آپ کے نبی عقل مند یا آپ کے پہلے اور دوسرے خلیفہ عقل مند؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں بھائی، کیونکہ انہوں نے تو عقل مندی کی، اپنے بعد کا خلیفہ مقرر کر دیا. ہاں بھائی، آپ کے نبی نے اور ہمارے اور آپ کے نبی سیم ہی ہیں. ہمارے لحاظ سے تو ہمارے نبی عقل کل ہیں، لیکن آپ کے نبی نے تو جناب اپنے بعد کا خلیفہ مقرر نہیں کیا. اب کون عقل مند؟ نبی زیادہ عقل مند یا پہلے اور دوسرے خلیفے زیادہ عقل مند؟ یقیناً نبی زیادہ عقل مند. جب پہلے خلیفے کو اتنا پتا تھا، جب دوسرے خلیفے کو اتنا پتا تھا کہ بھائی خلیفہ مقرر کرنا ضروری ہے، تو کیا نبی کو اتنا پتہ نہیں تھا؟ یقیناً نبی کو ہی پتا تھا. عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کریں گے تو ساری پرابلمز ختم ہو جائیں. عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم قلب سلیم کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں یہ قلب سلیم تمہیں نجات دے گا، لیکن قلب سلیم تک انسان کب پہنچے گا؟ جب عقل سلیم کی مدد سے ادھر تک جائے گا. عقل سلیم تمہیں گناہ سے بچاتا ہے، عقل سلیم تمہیں برائی سے بچاتا ہے. کل ہم نے حجاب کی طرف اشارہ کیا. عقل سلیم تمہیں بتاتا ہے اے لڑکی تیری ویلیو کیا ہے، تو ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے، اپنے آپ کو تباہ نہ کر. عقل سلیم کہتا ہے اے جوان 2 منٹ کی لذت کی خاطر گناہ میں مبتلا نہ ہو جا، تجھے HIV ہو سکتی ہے، تمہیں ایڈز ہو سکتا ہے، تمہیں نہ جانے کیا اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. ہاں شیطان کیا کرتا ہے؟ ظاہراً ایک گناہ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے. نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اب میں سوال پوچھوں، ابھی آپ باہر جائیے گا، کل دکان میں جائیے گا، گوشت کی دکان میں، باہر گلی میں نالی وغیرہ میں آپ کو سارا کچرا نظر آتا ہے نا. کبھی آپ نے نالی کا کچرا، نالی کا پانی پینے کا سوچا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب توبہ کیجئے، کیا سوال پوچھ رہے ہیں. لیکن عقل سلیم ہی سوال پوچھ رہا ہے. بھائی کبھی نالی کا پانی کسی نے سوچا میں پیوں؟ کبھی وہ گوبر وہ جو گرتا ہے روڈ پہ گرتا رہتا ہے کتے بلے کا، کیا کبھی کسی نے سوچا وہ کھاؤں؟ کسی نے نہیں سوچا. عقل سلیم پوچھ رہا ہے. ایک شخص آیا 8ویں سرکار کے بعد، کہا مولا آپ گناہ پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ امام تو معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے، لیکن کیسے معصوم ہے؟ کیا فرشتوں کی طرح معصوم؟ فرشتہ کیسا معصوم ہے؟ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا. اگر امام بھی ایسے ہوں جو گناہ کر ہی نہ سکیں تو پھر تو ہم ان کی پیروی کیسے کریں گے؟ امام معصوم ہے لیکن ایسے معصوم کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرتے. اب کسی نے کہا مولا آپ کیسے گناہ پہ کنٹرول کرتے ہیں؟ مولا نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. دکان پہ لے کے گوشت والی دکان، باہر کچرا پڑا تھا، خون پی پڑا تھا. مولا نے کہا کیا اس کو کھاؤ گے؟ اس نے کہا مولا اس کو کھانے کا سوچوں گا بھی نہیں. مولا نے کہا اسی طرح ہم گناہ پہ کنٹرول کرتے ہیں. ہم گناہ کا عیب دیکھتے ہیں، ہم گناہ کی برائی دیکھتے ہیں، ہم گناہ کا نقصان دیکھتے ہیں، ہم گناہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ ہے عصمت ائمہ اطہار کی. اب انسان قلب سلیم کہہ رہا ہے اے انسان جیسے یہ نالی کا پانی، جیسے یہ گوبر جو باہر گرا پڑا ہے، جیسے یہ کچرا، اس کو تم کھانے کا سوچتے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے. لیکن نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ اسی گوبر، اسی نالی کے پانی کو ایک خوبصورت ڈبے میں تمہیں چھپا کے خوبصورت اٹریکٹیو کر کے پیش کرتا ہے. یہ لو جی، اب تم اندر کی غلاظت کو نہیں دیکھ رہے. اوپر پھول لگا کے دیتا ہے، اندر نیچے غلاظت ہے، اب تم اس خباثت کو نہیں دیکھ رہے. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان ذرا غور کرو، اس گناہ کے اندر خباثت ہے،
اس گناہ کے اندر نجاست ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا علم کے ذریعے سے. جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اور عمل بھی ساتھ ضروری ہے. علم اور عمل. علم میں نے کہا کیسے ملتا ہے؟ علم مجالس میں آنے سے ملتا ہے. اور علم کتاب پڑھنے کے ذریعے سے ملتا ہے. ہم لوگ پاکستان میں کتاب نہیں پڑھتے. میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ٹرین میں بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں. اب کہانی کی کتاب ہو, نیوز پیپر پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں. ہم پاکستان میں کتاب نہیں پڑھتے, اسی لیے جھگڑے فساد ہوتے ہیں. یہ جھگڑے فساد جاہلوں میں ہوتے ہیں نا. اللہ نے ہمیں جاہل تو نہیں بنایا. اب کتاب پڑھیے, چہل حدیث امام خمینی, بڑی اچھی کتاب ہے, نفس کو شکست دینے کے لیے پاورفل کتاب ہے. شہید دستغیب کی کتاب قلب سلیم ہے, یہ اردو میں موجود ہے. گناہان کبیرہ شہید دستغیب کی کتاب ہے. ان کو پڑھیے اور ان پہ عمل کیجیے. علم اہل بیت حاصل ہوگا اور عمل کے ساتھ کامیابی ہوگی. تو اب اگر نفس کو شکست دینا ہے, ایک علم اور دوسرا عمل, اور تیسرا میں نے کیا کہا؟ غور و فکر. بھائی انسان اگر غور و فکر نہیں کرے گا, ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بیچارے غور و فکر نہیں کرتے, اسی لیے پوری زندگی سننی ہے. لیکن جب سے وہ غور و فکر کرنا شروع کریں, میں نے کہا 120 سوال ہیں, اگر ہمارے بھائی غور و فکر کریں وہ آٹومیٹک علی ابن ابی طالب کے در پہ جھک جائیں گے, مولا کے در پہ. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی آپ پانی پیتے ہیں ہر روز ٹھنڈا, آئس کریم کھاتے ہیں ٹھنڈی, دانت میں درد نہیں ہوتا, لیکن آج آپ نے آئس کریم کھائی دانت میں درد ہوا. کبھی کبھی ہوتا ہے. اب جو انسان غور و فکر کرنے والا ہے وہ سوچتا ہے یہ آج کیوں ہوا, تلاش کرتا ہے کہیں کیویٹی تو نہیں ہوگی دانت میں. ایک آدمی یہ روز کھانا کھاتا ہے, جلن نہیں ہوتی, اچانک آج کھانے کے بعد جلن ہوئی, تو سوچتا ہے بھائی یہ کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا تھی. جو انسان سوچتا ہے تو وہ خود کو بہت ساری پرابلم سے بچاتا ہے. اسی لیے کہا غور و فکر کرو. میں مجلس میں آ رہا ہوں, میرا موٹیویشن کیا ہے؟ میں صبح ماشاءاللہ دعائے ندبہ میں آپ لوگ آئے, بہت سارے مومنین ہیں, اللہ سلامت رکھے. میں دعائے ندبہ میں گیا, میرا موٹیویشن کیا تھا؟ سوچو, غور و فکر کرو. میں عشق مولا میں گیا تھا, میں مودت مولا میں گیا تھا, میں محبت مولا میں گیا تھا, یا کوئی اور وجہ تھی؟ میں یہاں پہ مجلس میں آ رہا ہوں, کیوں آ رہا ہوں؟ کیا عشق مولا کی وجہ سے آ رہا ہوں یا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوں؟ میں اگر یہ عمل کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں وہ آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہے, سمٹمز بتاتا ہے, اور جب آپ کے سمٹمز دیکھتا ہے تو پھر وہ جناب سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے. اب انشاءاللہ کل سے آغاز ہوگا, ہر روز انشاءاللہ کوشش کریں گے کل سے جو 3 یا 4 دن بچے ہیں اس میں اشارہ کیا جائے, کچھ سمٹمز بیان کیے جائیں, کچھ نشانیاں بیان کی جائیں, اس کو آپ اپنے اندر دیکھیں, کہیں میرے اندر یہ بیماری تو نہیں, کہیں میرے اندر یہ وائرس تو نہیں. جسے آپ نے سنا کہ بالقوہ اکثر لوگوں کے اندر شمر ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی محبت پیسے کی شمر کے اندر تھی, بہت ساروں میں پیسے کی محبت ہوتی ہے. شمر بے ادب تھا, بہت سارے بے ادب ہوتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بہت سارے بڑوں کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ وائرس ہے اس کے اندر. ابھی اسے موقع نہیں ملا شمر بننے کا, لیکن موقع مل جائے تو یہ شمر سے بھی خبیث ہو سکتا ہے. اسی طرح فرعون میں تکبر تھا, غرور تھا, خود کو خدا کہتا تھا, سب سے برتر کہتا تھا. اگر کوئی انسان خود کو سید ہونے کی وجہ سے دوسروں سے برتر سمجھتا ہے, پیسے والا ہونے کی وجہ سے دوسروں سے برتر سمجھتا ہے, ہاں بھائی اسٹیٹس کی وجہ سے دوسروں سے خود کو بالاتر سمجھتا ہے, کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر فرعونیت ہے, فرعون کے وائرسز ہیں, بالقوہ فرعون ہے. ابھی اسے موقع نہیں ملا, ورنہ موقع ملتا تو خدائی کا دعویٰ یہ بھی کر لیتا. اب ہم نے علاج کرنا ہے, نفس کو شکست دینا ہے. نفس کو جب شکست دیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے, تب ہم قلب سلیم کی طرف پہنچیں گے. اور جب قلب سلیم کی طرف پہنچ جائیں تو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. لیکن اگر قلب سلیم کی طرف نہیں گئے, دنیا میں بھی تباہی, کیونکہ نفس امارہ آپ کی صرف دین اور آخرت کو تباہ نہیں کرتا, آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نفس امارہ, آپ نے الارم رکھا, فار ایگزامپل آپ کو جاب نہیں مل رہی تھی پچھلے 6 مہینوں سے, 6 مہینے کے بعد جاب انٹرویو ہے 9 بجے, اور جناب آپ کو جانا ہے فار ایگزامپل G62. اب مجھے نہیں معلوم یہاں سے G62 تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے جی, ٹریفک ملا کے صبح کو شاید زیادہ بھی ٹائم لگتا. اب آپ نے جناب 9 بجے ادھر پہنچنا ہے. اب نفس امارہ, اب یہ جاب کا دین سے کیا لینا دینا, لیکن نفس امارہ یہاں بھی آپ کو کیا کہے گا, کہے گا 5 منٹ سو جاؤ, 5 منٹ سو جاؤ. نہیں کہے گا کہ نہیں جاؤ, یہ 5 منٹ. آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے. کیوں بھلا؟ دنیا میں بعض لوگ بڑے پڑھے لکھے, ایجوکیٹڈ, کامیاب, اور بعض بالکل ناکام. دونوں دوست تھے, ساتھ پڑھے تھے, ساتھ محنت کی تھی, سیم اسکول میں گئے تھے, بلکہ ماں باپ بھی دونوں کا ایک کبھی کبھار نظر آتا ہے, ایک نالائق, ایک بڑا پڑھا لکھا. دنیا کی بات کر رہا ہوں. کیا وجہ؟ وہ نفس کی بات سنتا گیا, نفس کی اطاعت کرتا گیا. میں نے کہا نفس پہ کنٹرول کی عادت ڈالیے, یہ سیلف کنٹرول ضروری ہے.
سیلف کنٹرول صرف کھانے کے معاملے میں نہیں، ہر چیز کے معاملے، گناہ کے سامنے بھی سیلف کنٹرول. جب دنیا میں کوئی شیطان کہتا ہے، نفس امارہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سستی کرو، اس کام میں محنت نہ کرو، تو وہاں پہ بھی سیلف کنٹرول کے ذریعے سے محنت کرنی ہے. تو یہ نفس امارہ صرف آپ کے دین کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ دنیا کو بھی تباہ کرے گا. اب اس کو شکست دینی ہے، اور اگر شکست نہیں دی تو کیا ہوگا؟ جو عذاب ہمارے انتظار میں، جانتے کتنا خطرناک ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جبریل حضرت رسول خدا کے پاس آیا، بڑا پریشان تھا، کہ یا رسول خدا ایسا عذاب دیکھا ہے کہ 3000 سال تک ایک آگ کو جلایا گیا ہے، جہنم کی آگ، اور یہ آگ سے زنجیر بنائی گئی ہے، اور یہ زنجیر گناہگار کو باندھی جائے گی، اور یہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس آگ کا ایک چھوٹا ٹکڑا اگر دنیا میں گر جائے دنیا پگھل جائے، یہ گنہگار کو باندھی جائے گی. اچھا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور جہنم میں 2 آگیں ہیں، ایک آگ ہے جنرل گنہگاروں کی، اور دوسری آگ ہے ان گنہگاروں کی جن کے اندر نفس کی بیماریاں تھیں، یعنی تکبر، یعنی حسد، یعنی غرور، یعنی عجب، یعنی ریا، یہ نفس کی بیماریاں ہیں. تو ان کی جو جہنم کی آگ ہے اس نارمل جہنم کی آگ سے 1000 گنا زیادہ گرم ہے. اے انسان، یہ نفس کی بیماری بڑی خطرناک ہے، یہاں بھی تمہیں ذلیل کرے گی، آخرت میں بھی تباہ کرے گی. اسے شکست دینا ہے. اب نفس کو، دشمن کو شکست دینے کے لیے کیا کریں؟ اس کو پہچانیں، یہ وار کیسے کرتا ہے، یہ حملہ کیسے کرتا ہے. اب نفس کو پہچاننے کے لیے نفس امارہ کی ایک صفت، نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند. نفس امارہ کو نصیحت بالکل نہیں پسند. اسی لیے آپ کو اگر کوئی آ کے کہے بھائی آپ میں یہ عیب ہے، آپ کو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا، آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ کو آپ کا عیب بتائے. اصل میں آپ کا دوست وہی ہے نا کہ جناب جو آپ کو آپ کا عیب بتائے، لیکن آپ کو کیوں نہیں اچھی لگتی. اگر مثال آپ نے داڑھی نہیں رکھی، کوئی آ کے آپ کو پیار محبت سے کہے بھائی داڑھی رکھو، تو آپ کی بات بری لگ جائے گی. اگر آپ حجاب نہیں کرتی، کوئی آ کر اگر آپ کو کہے کہ مومنہ بہن حجاب کر لو، تو بری لگ جائے گی. کیوں بری لگے؟ کیونکہ اندر نفس امارہ موٹا ہے. نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند. جو نصیحت کرتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے نفس امارہ. اکثر بیچارے علماء جب نصیحت شروع کرتے ہیں تو ان کے دشمن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ نفس امارہ، انبیاء کو لوگوں نے قتل کیوں کیا؟ کیونکہ انبیاء نے نصیحت کی تھی. امام کو کیوں شہید کیا کربلا میں؟ کیونکہ امر بالمعروف کیا، نصیحت کی، نفس امارہ کی. اگر آپ کو نصیحت اچھی نہیں لگ رہی نا تو سمجھ جائیے نفس امارہ بہت موٹا ہے. اگر نصیحت برداشت کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو تھوڑا سا کمزور کریں. البتہ یہ ایک صفت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں نصیحت کی مجالس سنو تاکہ تمہارے اندر ایک عادت بنے. بلکہ یہ بھی علماء کہتے ہیں گھر میں ڈیلی جب جایا کرو تو اپنی بیوی کو کہو، اپنے بچوں کو کہو، پیار محبت سے ادب کا خیال رکھتے ہوئے کہ بھائی مجھے میرے عیب بتاؤ، آج میں نے کیا غلطی کی بیٹا. اور بچے کو بھی ادب سکھانا چاہیے کہ بابا کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، پیار محبت سے کہیں بابا لگتا ہے کہ آج شاید آپ سے تھوڑا غصہ ہو گیا. اب میرا آئینہ ہے نا میرا بیٹا، بیوی انسان کی آئینہ ہے نا. بھائی گھر سے شروع کرو. اکثر لوگ سمجھتے ہیں جی میں مرد ہوں، جی مجھے بیگم میرا عیب کیسے بتائے. نہیں، میں تو بے عیب ہوں. کوئی معصوم ہو کیا تم؟ معصوم تو ہم میں کوئی نہیں ہے نا. اس لیے کہا نصیحت سننے کی عادت. ایک تو ایسی مجالس میں جہاں نصیحت تمہیں ملے، اور دوسرا کیا کہا گھر جاؤ بیوی بچوں سے بات کرو. بھائی آج میں نے کوئی غلط کام ایسا کیا جس سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو، جس سے تمہیں دکھ ہوا ہو، جس سے تمہاری بے ادبی ہو گئی ہو، تو آپ بیوی اب یہاں ہاں تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، وہ شاید مجھے احساس بھی نہ ہوا ہو. یہ دوست نصیحت کرے گا. ایک میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مشہد کا واقعہ ہے. میں بہت تیزی سے جا رہا تھا، مولا رضا کے حرم جانا تھا. میرا دوست میرے ساتھ تھا، اور ایک بیچارہ جراب بیچنے والا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ جراب خریدیں گے. اب مجھے نہ جراب کی ضرورت تھی، نہ ہی اس کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم تھا. میں نے کہا نہیں شکریہ. بالکل اسی انداز سے میں نے ہاتھ اوپر کیا. میں نے کہا نہیں شکریہ. اچھا میں تیزی سے چلا گیا. اب میرا دوست میرے ساتھ تھا. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں شکریہ. کہا نہیں، اس انداز سے، جس انداز سے اس غریب کو تم نے کہا نا نہیں شکریہ، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. کہا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا بھائی شکریہ، 1 سیکنڈ رک جاتے. یوں تیزی سے جو تم گئے نا تو یعنی اس کو گویا یوں اگنور کر کے چلے گا، جی دفعہ ہو جانی چاہیے. اس نے کہا تم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رک جاتے تو تمہارا ٹائم ضائع نہیں ہوتا. اسے کہتے بھائی جان بہت شکریہ، میرے پاس جراب ہے، مجھے نہیں چاہیے. اس غریب کا دل خوش ہو جاتا.
اب یہ اس کی نصیحت تھی. یہاں نفس امارہ کی آواز بھی آئی, ہاں جی میں مولوی صاحب اور مجھے نصیحت کر رہا ہے. لیکن پھر روح کی آواز آئی, دیکھو نفس امارہ سب کے اندر ہے, اس کی بات بالکل صحیح ہے. ایک بیچارہ غریب انسان, کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی مرتبہ جب ہم کسی غریب کے ساتھ ایک رویہ رکھتے ہیں, وہی رویہ اگر کسی امیر کے ساتھ رکھیں شاید اسے برا نہ لگے, کیونکہ وہ امیر ہے, غریب نہیں ہے تو اسے غربت کا احساس نہیں. لیکن جب کسی غریب کو آپ اس طرح اگنور کر کے چلے جائیں تو وہ شاید کہے میں کیونکہ غریب ہوں اسی لیے یہ مجھے اگنور کر کے چلا گیا. لیکن کسی امیر کو آپ اگنور کریں گے تو اسے ٹینشن ہی نہیں, وہ بڑا امیر آدمی ہے, اسے فکر ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہے. آپ کا دوست آپ کو نصیحت کر کے بتائے گا. جب باہر جا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کو بولی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے مجھے بتائے, لیکن پیار اور محبت سے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسا غلط کام کر لیا ہے شوہر نے تو بیوی جو ہے بچوں کے سامنے اسے ذلیل کرے, ہوئے کم وقت تم نے یہ کیا. نہیں, بیوی اگر سمجھاتی ہے اپنے شوہر کو تو اکیلے جا کے سمجھائے. اسی طرح شوہر اگر بیوی کی غلطی دیکھتا ہے تو بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کی بے عزتی نہ کرے, وہ اکیلے میں جا کے سمجھائے. لیکن ہنسی مذاق کا اگر ماحول ہے تو پیار محبت سے بچے اگر کیا نام ہے آپس میں بیٹھ کے اپنے اماں ابا کو کریں بابا آپ غصہ آج بہت کر کے آئے, بابا آپ نے یہ غلط کام کر لیا, بابا آپ نے یہ مثال. لیکن پیار اور محبت اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو گھر میں کم سے کم اپنی بیوی سے شروع کیجیے کہ بیوی آپ کو نصیحت کرے, آپ بیوی کو نصیحت کریں. اب اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. آپ ایک دن 2 دن, یہ جو 40 دن کے میں سلوات ہے آپ کو پڑھواتا ہوں, 40 دن آپ اپنی بیگم کو کہیے کہ آپ کو نصیحت کرے اور آپ بیگم کو نصیحت کیجیے, آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے گی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک جو ہے اپنے اندر ایک فرعون پال کے رکھتے ہیں اور کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو برا لگ جاتا ہے. بس عزیزان محترم, ایک صفت کی طرف میں نے اشارہ کیا. ایک تو میں نے آپ کو نسخہ بھی دیا تھا کہ 100 مرتبہ صلوات اور پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور پھر 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس, پھر آخر میں 100 مرتبہ صلوات. اس پہ عمل کیجئے. اور روح کو پاک کرنے کے لیے, نفس کو شکست دینے کے لیے جو ذکر کبیر ہے یا نور و یا قدوس کا 12,000 مرتبہ ہے. 12,000 مرتبہ یا نور و یا قدوس, یہ بھی انشاءاللہ ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ کے بھی میں نے آپ کو فائدے بتائے کہ قید سے رہائی کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, حاجات کے لیے 91,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, بندشوں سے نجات کے لیے ڈیلی 1,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ اذکار ہیں جو آپ کے مفید ہیں. انشاءاللہ اس پہ عمل کیجئے, آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر سنا اور عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے جسم کے بھی کچھ نسخے آپ کو بتائے تھے, کڈنی کی پتھری کے متعلق, ہارٹ کے متعلق. آج ایک کمال کا ایک نسخہ دیتا ہوں. رسول خدا کا محبوب دانہ, جب رسول کے زمانے میں پنسار کوئی جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی رسول کا محبوب دانہ دو تو یہ دانہ دیتے تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ دانہ 1000 بیماریوں کا علاج ہے, موت کے علاوہ اکثر بیماری کا علاج. کیا ہے؟ کلونجی کا دانہ. 7 دانہ کلونجی آپ جناب ڈیلی کھائیے, صبح سویرے, پیٹ خالی نہار منہ, تو انشاءاللہ بہت ساری بیماری سے, کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ. اب یہ جو نسخے میں دے رہا ہوں یہ تو بدن کے فائدے کے لیے, لیکن یہ جو اصل نسخے میں دے رہا ہوں جو روح کو پاورفل بنانے والے نسخے, یہ آپ کے کمال کے نسخے ہیں. اس کی آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ میں نے کہا بدن دنیا میں 50 60 70 سال کے بعد ختم ہو جائے گا, لیکن اگر روح کی بیماری کے ساتھ گئے تو آپ نے سنا جہنم کا عذاب, دنیا کی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ, اور جہنم میں جس کے اندر نفس کی بیماری ہے اس کی آگ 1000 گنا جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک اور دردناک اور جلانے والی. کیسے برداشت کریں گے ہم؟ یقیناً نہیں کر سکتے. یہاں اصلاح کریں, محرم میں اصلاح کریں. محرم تبدیل ہونے کا نام. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ تقریباً آپ کی چٹی ہٹیاں کے بہت سارے مومنین صبح دعائے ندبہ میں نظر آئے. کچھ مومنین کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھے وہاں نظر نہیں آئے تھے, یقیناً کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا, سستی کی وجہ سے نہیں آئے, نیند کی وجہ سے نہیں آئے, تو بس خود سے سوال پوچھیں کہ آج میں امام زمانہ کے لیے نیند کو چھوڑ کے نہ جا سکا تو کل میں پھر اگر امام نے جان مانگی تو میں جان کیسے دوں گا؟ کیا دوں گا بھی کہ نہیں دوں گا؟ روایت میں ملتا ہے امام زمانہ کے آنے کے بعد 25% شیعہ جو امام کے عاشق ہوں گے, امام کے آنے کے بعد وہ امام کے دشمن کے لشکر میں چلے جائیں گے, وہ امام سے لڑنے جائیں گے. بتائیے کون سے شیعہ ہیں؟ یہ وہ زبانی شیعہ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں الاجل الاجل, لیکن عمل سے کبھی امام کے لیے کوئی تبدیلی اپنی زندگی میں نہیں لاتے. امام کے چاہنے والوں, امام کا انتظار کرنے والوں کا کام کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ امام کے منتظر ہیں. امام کے انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تیار خود بھی ہو جائیں, دوسروں کو بھی تیار کریں. اس لیے میں نے کہا تھا بیوی بچوں کو بھی موٹیویٹ کر کے لے کر آئیں, دوسروں کو بھی تیار. الحمدللہ تقریباً 2500 کے قریب مومنین آئے, اور بہت بڑا انقلاب تھا اسلام آباد پنڈی میں میرے خیال میں کہ دعائے ندبہ جمعے کے دن ورکنگ ڈے پہ اتنا مجمع ہو ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی یہ کم ہے, 25,000 مومن ہونے چاہیے, 2.5 لاکھ مومن ہونے چاہیے. یہاں اسلام آباد پنڈی میں کتنے شیعہ ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ہیں. وہ سارے کہاں ہیں؟ ان سب کو جمع ہونا چاہیے اور عشق کا اظہار کرنا چاہیے کہ مولا ہم آپ کے لیے دعائے ندبہ میں آ سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. میں ایک سوال اکثر پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر کوئی مومن امام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مولا میں آپ کا عاشق ہوں, لیکن مولا کی خاطر اگر 2-4 داڑھی کے بال نہیں رکھ سکتا,
اگر کوئی مومنہ مولا سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن مولا کی خاطر یہ 2-4 بال اپنے چھپا نہیں سکتی، تب خود کو خود جواب دے کہ میں مولا کی کتنی محبہ ہوں، میں مولا سے کتنی محبت کرنے والی ہوں۔ محبت یعنی قربانی، محبت یعنی سیکریفائز۔ میں نے کئی بار آپ کو یہاں پر بھی مثال دی، جب تازہ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے محبت میں انسان بڑی سیکریفائز کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن امام سے محبت کا دعویٰ، اور اگر میں تھوڑی سی داڑھی نہ رکھوں، امام سے محبت کا دعویٰ، اگر کوئی مومنہ حجاب کا خیال نہ رکھے، اور آپ نے کل سنا کہ حجاب مومنہ کے فائدے میں ہے، حجاب اس کو عزت دیتا ہے، حجاب اس کو ویلیو دیتا ہے۔ اچھا یہ تو چھوٹی مثال ہے داڑھی اور حجاب، لیکن نماز بھی اسی طرح۔ اگر میں مولا کی خاطر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر میں مولا کی خاطر روزہ نہیں رکھ رہا، اگر میں مولا کے عشق میں خمس نہیں دے رہا، اگر میں مولا کی محبت میں واجبات پہ عمل نہیں کر رہا اور دعویٰ کر رہا ہوں مولا آپ کا عاشق ہوں، خود کو خود جواب دوں۔ اب یہاں پہ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ میں نے اکثر دیکھا، یہاں الحمدللہ آپ کا مجمع شریف مجمع ہے، اچھا مجمع ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم داڑھی کے بارے میں بولتے ہیں، جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ نفس امارہ کی گیم ہے۔ نفس امارہ آپ کو دوسروں کے عیب دکھواتا ہے، اپنے عیب نہیں دکھواتا۔ نفس امارہ کہتا ہے دوسروں کے عیبوں کو دیکھو، مگر روح کہتا ہے، عقل کہتی ہے، ضمیر کہتا ہے، فطرت کہتا ہے کہ اے انسان تو اپنے عیب تلاش کر، دوسروں کے عیب تلاش نہ کر، پہلے اپنی اصلاح کر، اپنے عیب تلاش کر۔ بس آئیے گریہ کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سال محرم میں حر بنا دے۔ حر کا کمال کیا تھا؟ یزیدی تو تھا، گنہگار تو تھا، لیکن ایسا حسینی بنا کہ پھر دور دور تک یزیدیت سے دور تھا۔ ہمیں بھی ایسا حسینی بننا ہے کہ ہمارے کردار میں یزیدیت نظر نہ آئے۔ غرور یزیدیت ہے، تکبر یزیدیت ہے، حسد یزیدیت ہے، یہ شیطنت ہے۔ یہ جتنی بھی نفس کی بیماریاں ہیں یہ یزیدیت ہے، یہ شیطنت ہے۔ یہ بری صفات جو ہیں یہ حسینی صفات نہیں ہیں۔ حسینی صفات میں سخاوت ہے، حسینی صفات میں ایمان ہے، حسینی صفات میں تقوی ہے، حسینی صفات میں ایک دوسرے سے محبت ہے، حسینی صفات میں ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی ہے۔ یہ حسینی صفات ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان خبیث صفات سے اگر ہمارے اندر ہے نجات دے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہمیں حسینی بنائے، زبان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آئیے کوشش کریں، گریہ کریں۔ آج تابوت آنے والا ہے اون محمد کا، انشاءاللہ جتنا ہو سکے بی بی زینب کو پرسا دیں۔ آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہے، بین الحرمین میں، ایک طرف حرم مولا حسین، ایک طرف حرم مولا عباس، اور آنکھوں کو بند کر کے بلند آواز سے سلام کرے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ اتنا بڑا مجمع، سب کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام حسین کی بہن کے دو ننھے بچوں پہ، جن کو ان کی ماں شب عاشور اپنے خیمے میں عاشور کے دن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میرے شہروں، کل جا کے اپنے ماموں کا دفاع کرنا، کل اپنی جانیں اپنے ماموں پہ قربان کر دینا۔ میرے شہروں،
کل اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے، میرے شیرو پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ عزاداروں، شہزادوں نے اپنی اماں سے وفا سیکھی، بی بی نے وفا سکھائی۔ جب عاشور کے دن شہزادے گھوڑے سے زمین پہ گرے، آواز دی مامو جان ہم گھوڑے سے گر گئے۔ جب مولا حسین پہنچے رو کر کہا مامو جان اماں کو بچائیے گا، ہم فرات تک پہنچے تھے مگر ہمیں اصغر کی پیاس یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو، جب اونو محمد کا لاشا لایا گیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد جب کسی کا لاشا آتا تھا، قاسم کا لاشا آیا، سب سے پہلے بی بی زینب آئی۔ اونو محمد کے لاشے پہ بی بی زینب نہیں آئی۔ اکبر کا لاشا آیا، بی بی زینب آئی۔ اونو محمد کے لاشے پہ بی بی زینب نہیں آئی۔ اصغر کا لاشا آیا، زینب آئی۔ اونو محمد کے لاشے پہ زینب نہیں آئی۔ میرا بھائی مجھے دیکھ کے شرما نہ جائے، ہائے بی بی زینب کو بلایا گیا۔ عزادارو، جب ماں جب اپنے بیٹوں کے لاشے پہ آئی، یہ نہیں کہا میرے بیٹوں تمہارے بغیر میں کیا کروں گی، اپنے بیٹوں پہ نوحہ نہیں کیا، اپنے بیٹوں پہ ماتم نہیں کیا، رو کر کہا بیٹو اب میں ماموں پہ کس کو قربان کروں، اب میں حسین پہ کس کو قربان کروں۔ عزادارو، بی بی زینب کا کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، قاسم، اکبر، مولا حسین، اصغر سب کے لیے نوحہ اور بین ہے، مگر اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، اپنے بیٹوں پہ ماتم نہیں کیا۔ شام میں جب سادات کی رہائی ہونے لگی، سر لائے گئے، سب سے پہلے حسین کا سر لایا گیا، زینب نے بھائی کا سر لیا، اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ اصغر کا سر لایا گیا، اصغر کی ماں نے ننھے لال کا سر گود میں لیا، زینب نے اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ اب اونو محمد کا سر لایا گیا، زینب نے اپنا سر جھکا دیا، میں نے اونو محمد کو حسین پہ صدقہ کر دیا۔ اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ عزادارو واپس کربلا آئی، اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا، واپس مدینے گئے، نانا کے روزے پہ آئی، رو کر کہا نانا ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں، اگر نامحرم نہ ہوتے نانا میں تجھے دکھاتی، مگر اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ اماں زہرا کی قبر پہ آئی، حسین کا خون بھرا کرتا رکھا، قبر میں زلزلہ آیا، روکے کا اماں یہ کرتا ہے، مگر میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، مگر اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ لیکن عزادارو، اب تابوت آنے والا ہے، وہ زینب جس نے اونو محمد پہ کربلا میں گریہ نہیں کیا، وہ زینب جس نے اونو محمد پہ کوفہ و شام میں گریہ نہیں کیا، وہ زینب جس نے نانا کے روزے پہ شکوہ نہیں کیا، وہ زینب جس نے اماں زہرا کی قبر پہ شکوہ نہیں کیا، جب اپنے گھر واپس آئی، اپنے بچوں کی خالی جگہ دیکھی، دو ننھے مصلے دیکھے، اب
زینب سے برداشت نہیں ہوا، مصلی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، رو کے کہا ہائے آنا محمد، آنا محمد کا تابوت لے کر آؤ۔